بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لایا گیا؟ بہت بڑی تفصیل ہے۔ مختصر عرض یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اس لیے جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی جی پڑھیے اللہ کا نام لے کر۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جو بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے شروع کیا جاتا ہے وہ کامل اور مکمل ہوتا ہے، اور جو بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ نامکمل اور ادھورا رہتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مکمل آیت ہے سورہ نمل کی۔ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ ہم نے جو سنا تھا 99 نام ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں۔ حقیقت میں تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ 1000 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھائے، 1000 نام انبیاء علیہ السلام کو سکھائے، 300 توریت کے اندر، 300 زبور کے اندر، 300 انجیل کے اندر، اور اس قرآن پاک کے اندر 90 پر 9 نام ہیں، اور ایک نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ اور ان تمام ناموں کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر لکھا ہے۔ جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام کے ساتھ میں تعریف کر رہا ہے۔ اتنی بڑی خصوصیت ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے جو انسان روزانہ 25 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو کام شروع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر خیر فرما دیتے ہیں اور اس کام کو کامل اور مکمل کرتے ہیں، اور جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تاجروں کے لیے بہت مفید عمل یہی ہے کہ اپنی تجارت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 مرتبہ پڑھ کر شروع کریں۔ اور ایک دوسری بات، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو ایک جگہ جا کر دیکھا کہ 4 نہریں جاری ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نبی جی کہاں سے آ رہی ہیں اس کا تو پتہ نہیں ہے، مگر حوض کوثر کی طرف جا رہی ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دعا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبہ نامی جگہ ایک گھر کے پاس گئے، دیکھا تو وہ تالا لگا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو تالا لگا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے نبی جی آپ قریب جائیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ جب جا کر پڑھا تو وہ دروازہ کھل گیا، اندر جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ کی میم سے ایک نہر جاری ہے، اللہ کی ہاں سے ایک نہر جاری ہے، رحمان کی میم سے ایک نہر جاری ہے، رحیم کے میم سے ایک نہر جاری ہے، اور یہ تمام کی تمام دودھ کی، شہد کی اور شراب کی طہورا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پاکیزہ شراب کہا ہے، شراباً طہورا، یہ تمام نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پھوٹتی ہیں اور حوض کوثر میں جا کر شامل ہو جاتی ہیں۔ جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ود رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے نامراد نہیں فرماتے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے، بڑی تفصیل ہے۔ مختصر عرض یہ ہے کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ فرشتوں کے مجلس میں اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً کہتے ہیں مجدنی عبدی۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک جب پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بینی و بین عبدی، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے۔ اور اس کے متعلق سورہ فاتحہ کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں انسان اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے
جس جگہ درد ہوا ہے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور شفا دے دیتے ہیں۔ اور جیسے میں نے ایک مرتبہ جمعے میں بھی کہا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک دعا ہے، جب اس دعا اس کے ختم پر انسان آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، انسان اور فرشتوں کی آمین مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ 100واں پارہ ہوا ہے ہمارے سامنے، ہم ایک ایک پارے کی تفصیل لیتے ہوئے چلیں گے تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ فلاں پارے میں فلاں بات کہی گئی ہے۔ الف لام میم واللہ اعلم بالصواب، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے وضاحت کی کہ آگے جو واقعات آ رہے ہیں، آگے جو باتیں بیان کی جائیں گی، انسان کہیں کشمکش میں نہ پڑ جائے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے قرآن کی آیت میں انسان شک کرنے لگتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اور کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ متقی کون ہے؟ اس کے 3 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انہی آیات کے اندر۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلا نمبر پر وہ متقی ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، غیب بن دیکھے چیزوں پر۔ جنت کو دیکھا نہیں، قرآن کے اندر ہے، کہتا ہے کہ برحق ہے۔ جہنم کو دیکھا نہیں، قرآن کے اندر تذکرہ، کہتا ہے برحق ہے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، قرآن کے اندر تذکرہ ہے، کہتا ہے برحق ہے۔ ہر وہ چیز جو قرآن پاک کے اندر ہے، بغیر دیکھے اس پر ایمان لانے والا یہ متقی کہلاتا ہے۔ متقی کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا۔ بغیر نماز کے قائم کیے ہوئے کوئی انسان متقی نہیں بن سکتا۔ نماز کا قائم کرنے والا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری بہترین اور سب سے اعلیٰ صفت وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں نے اسے دیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ میں نے اسے دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے۔ یہ 3 متقین کے صفات ہیں۔ یہ صفات جس کے اندر آ گئی وہ متقی انسان ہے، اور متقی انسان اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، جو ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اے نبی جی آپ انہیں چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر ضد کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔ اب ان کے دل پگھلنے والے نہیں ہیں۔ آپ چاہے جتنا دعوت دو، آپ چاہے جتنی دین کی بات کرو، ان کے دلوں پر ذرا برابر ان کے دلوں میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب بالکل یہ گویا کے قسم کے غیر مانوس انسان ہو چکے ہیں۔ اور اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے تذکرہ کرتے ہیں انسان کی تخلیق کا، کہ انسان کو اللہ نے کیسے بنایا، اور کہا اے انسان تو دنیا کا خلیفہ ہے۔ انسان کو اللہ نے دنیا کا خلیفہ بنایا۔ کب خلیفہ رہے گا؟ جب انسان اللہ کی غلامی میں رہے گا، تمام کائنات اس کی غلامی میں آئیں گی۔ جب انسان خدا کے غلامی سے نکلے گا، تمام کائنات کا یہ غلام بنے گا۔ اب ہم آج کے حساب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہماری دنیا غلام ہے یا ہم دنیا کے غلام ہیں، ہم مخلوقات ہماری غلام ہے یا ہم مخلوقات کے غلام ہیں۔ صحابہ کے دور کو بھی جائیے، صحابہ کے دور کو بھی دیکھیے، وہ اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ساری کائنات ان کے غلام۔ ہزاروں واقعات بڑے بڑے ہیں، وقت نہیں ہے تذکرہ کرنے کا، مگر صحابہ کے دور میں تمام مخلوقات ان کے غلام، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت، اس ملک کے اندر 850 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس وقت کے ویسے بادشاہ تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ، یہ ایسے اکابر
ایسے اکابر بادشاہ تھے، ایسے اللہ والے بادشاہ تھے کہ ان کی کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوا کرتی تھی. فرض نماز تو دور کی بات ہے، تہجد ناغہ نہیں ہوا کرتی، کوئی نفل ان کی نہیں چھوڑتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مسخر کر کے ان کے حوالے کر دیا تھا. اس کے بعد جیسے جیسے نافرمانیاں آتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکیت بھی چھین لی. جب بیٹا نافرمان بنتا ہے، باپ ملکیت چھین لیتا ہے، کہتا ہے کہ اب تو بڑا نہیں رہے گا، اب تو ذمہ دار نہیں رہے گا، کیوں؟ نافرمان بنا ہے. جیسے ہی فرما بردار بنا، وہی اسی ملکیت کو باپ دوبارہ لوٹاتا ہے. ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی معاملہ. آج بھی مسلمان اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں غلام بن جائے، یہ دنیا قدم مسلمانوں کے چومے گی. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. دیکھو مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ کا بڑا عجیب انداز اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے اللہ کی محبت بھی ہمارے ساتھ میں خاص ہے. اس لیے آپ سارا قرآن اٹھائیے، کہا جائے گا آدم کی قوم، نوح کی قوم، موسیٰ کی قوم، ابراہیم کی قوم، مگر جب اس امت کا تذکرہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو، تم تو بہت پیارے لوگ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کے ان کے نبیوں کے ساتھ تذکرہ کیا. فلاں قوم نے یہ غداری کی، یہ عذاب دیا گیا. نوح کی قوم نے ایسا کیا، سیلاب آیا، زمین سے آسمان سے بارش برسائی گئی. قوم لوط نے دغا بازی کی، ہوائیں چلائی گئیں، پتھروں کی بارش برسائی گئی. ہر قوم کا نام لے کر تذکرہ کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس امت کو پردے میں رکھا، کبھی اس امت کا نام ظاہر نہیں کیا. یہ اللہ کی محبت کی علامت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل کو دیکھو کہ ہم نے ان کے ساتھ میں کیسے معاملے کیے، کتنی نعمتوں سے انہیں نوازا، یہاں تک کہ من سلوہ انہیں کھلایا، 40 سال آسمان سے کھانا دیا گیا. اس کے باوجود وہ قوم کہتی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا. عجیب قوم تھی، کہتی ہے اللہ بریانی کھلا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں دال ہی کھانا ہے. کہتی ہے کہ اے موسیٰ کیا ایک ہی چیز کھلا رہے ہو، ہمیں تو دنیاوی چیزیں کھلاؤ. کیا انہوں نے فرمائش کی؟ بقلیہا قطعیہا وقومیہا، ہمیں پیاز کھلاؤ، آلو کھلاؤ، ککڑی کھلاؤ، یہ کھلاؤ. کہاں روزانہ بریانی کھلا رہے؟ یہ نافرمانیاں تھی. اس لیے کبھی انسان کو نافرمان نہیں بننا چاہیے. اللہ جو کھلا رہے ہیں شکر ادا کرو. آپ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے جائیں گے، کمی نہیں کی جائے گی. اور اس کے بعد میں جب قوم ضد پر آ کر جانتے ہوئے کسی گناہ کا ارتکاب کرتی ہے، اللہ ڈرا رہی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہفتے کے دن سے روکا گیا، مچھلی نہ پکڑو، عبادت کرو. کہنے لگے ہم ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے، اس لیے جمعے کے رات سے ہی انتظام کر دیا. ایسا انتظام کیا کہ مچھلیاں تمام کی تمام شکار ہو جائیں. ہفتے کو نہیں جاتے، اتوار کو پکڑ لے کر آتے. گویا اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا تھا، اللہ کے ساتھ میں کہا جا رہا تھا تو اللہ ہے تو ہم بھی انسان ہیں. اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تمام کے تمام بندر ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا. صبح اٹھے، ایک طرف آواز ہی نہیں ہے، دو قبیلے ہو گئے، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. جب ماننے والے صبح اٹھے، نہ ماننے والوں کی طرف سے نہ بچوں کی آوازیں، نہ بڑوں کی، نہ عورتوں کی، کسی کی آوازیں نہیں ہے. جا کر دیکھا بندر بن گئے ہیں، بوڑھے بندر بن گئے ہیں، نوجوان خنزیر بن گئے ہیں، بچے بھی بندر بن گئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن انہیں زندہ رکھا، اس کے بعد میں تمام کو ختم کر دیا. اور یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم سے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، والدین کو کبھی نہ ستانا. اگر والدین کے ساتھ تم زیادتی کرو گے، والدین کو ستاؤ گے، میرا عذاب تم پر آئے گا. اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور کہا انسان تو نیک ہے، اپنے اولاد کو بھی نیک بنا. اگر تو نے اپنے اولاد کو نیک نہ بنایا، اس اولاد کا وبال تجھ پر بھی آ کر رکے گا. اس لیے اپنے اولاد کو نیک بناؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود جب انتقال کا وقت آیا
انتقال کا وقت آیا، تمام اولاد کو جمع کیا، 12 بیٹوں کو، جس کے اندر نبی بھی ہے یوسف علیہ السلام، تمام کو جمع کیا اور کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ، میں تو مرنے والا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اب بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں تم اس ایک اللہ کو چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اس ایک اللہ کو چھوڑ تو نہیں دو گے؟ یہ والدین کے لیے سب سے بہترین نصیحت ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کرتے، یہی بچے دین کے باغی بن جاتے ہیں، دین کو بدنام کرنے والے بن جاتے ہیں، دین کا بیڑا غرق کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وبال والدین پر آئے گا، ماں باپ پر آئے گا، یاد رکھیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں، نبی ہے، ان کو کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے، اور کتابوں میں لکھا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پہلے انہوں نے گناہ کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اس کے بعد تمام نے توبہ کیا۔ یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، اس کے علاوہ تمام بھائی کامل ولی تھے، اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس لیے والدین کو چاہیے اپنی موجودگی میں، اپنی حیات میں اپنے بچوں کے ایمان کی، دین کی فکر کرے، اور جب مرنے کے حالات سامنے آئے، موت کا ایک ماحول دکھائی دینے لگے، اپنے بچوں کو وصیت کر جائے، یہ ایک اچھے باپ ہونے کی علامت ہے۔ جو انسان اس طریقے کی وصیتیں کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور سب سے اعلیٰ ماننا، یہ وصیت کر کے جاتا ہے، اس بچوں کا جو ثواب ہوتا ہے، ان کے اعمال کا جو اجر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آخر صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اے انسانوں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون، جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کام کو اپنی ذمہ داری سے ادا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے ان پر عمل کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ ایک پارے کے حساب سے، جب زیادہ ہوگا تو تب دیکھ لیں گے، انشاءاللہ روزانہ ایک پارے کے حساب سے تفسیر بھی ہوگی۔ مختصر وقت لگے گا، تمام حضرات بیٹھے رہے تاکہ پتہ تو چلے کہ اس بارے میں اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ اب مختصر آپ نے سن لیا، اب جب بھی پہلا پارا آپ کے کانوں کے سامنے آئے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے یہ تذکرہ اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔